نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج سورہ نمل کی آیات کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ آیت 20 to 26 میں ہدہد کے ذریعے قوم سبا کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے۔ پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں ملک کے سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، اور اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ اور یہ آیت سجدہ تھی۔ آیت 27 to 31 میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کو جو خط لکھا اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے ایسا ہی کیا، اور ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا، قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ سبحان اللہ۔ آیت 32 to 35 میں ملکہ سبا کی مشاورت اور حکیمانہ رائے کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ ملکہ نے کہا، قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بولی، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں، اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ الیچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ نیکسٹ آیات میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دنیا داری سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب الیچی سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، بے شک تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمام کائنات کا تو واحد مالک ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنے والا بنا، اور ہمارے شکر اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔